اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ حضرات میرا رب تو ارشاد فرماتا ہے، کہا سستی اور کاہلی نہ کرنا، اے مومنو تمہارے لیے کامیابی ہے، تم ہی غالب ہو، فتح کامرانی تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات بات چلتی ہے، آج کتاب زندگی کا پہلا دن ہے، آج کا دن جو کتاب زندگی کا پہلا دن ہے، یعنی رات فیصلے ہوئے ہیں کون مرنے والا ہے، کون جینے والا ہے، کون امیر ہونے والا ہے، کون کروڑ پتی ہونے والا ہے اور کون غریبی طبقے میں جانے والا ہے۔ حضرات آج فیصلے ہوئے ہیں، ہمیں چاہیے، پیارے ایمان کامل ہمارا یہ ہے کہ رب کا ہر کام حکمت والا ہے، میرے رب کا ہر کام حکمت والا ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن حضرات اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہم دیکھیں کہیں ایمان میں کمزور تو نہیں ہے، ہمارے ایمان میں کچھ کمی تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان پر چلنے والے ہو، اللہ اکبر، تو تو کانٹوں پہ چلے گا تو حضرات کہا تیرے لیے نرم نرم پھول بن جائیں گے، تو شولوں پہ چلے گا تیرے لیے نرم نرم پھول بن جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرنا ہوگا، مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانا ہوگا۔ اگر مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اگر ہم نے اپنا لیا، اپنا حضرات گرامی سرکار کے طریقے کو اپنے آپ میں ڈھال لیا ہے، اللہ طریقے میں، مصطفیٰ کے طریقے میں اپنے آپ کو ہم نے ڈھال لیا ہے، تو حضرات پھر جس طرف چلو گے کامیابی تمہارے قدموں سے لپٹتی ہوئی نظر آئے گی، فتح و کامیابی کا صحرا تمہارے سر پہ بنتا چلا آئے گا۔ آؤ میں بتاتا ہوں حضرات، جب مصطفیٰ پیارے کی محبت کو سینے میں بسانے کے بعد جب قدم اٹھاتا ہے تو اکیلا تنہا ہزاروں پہ بھاری ہوتا ہے، جسے صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ حضرات محمد بن قاسم ہیں، قسم خدا کی جب ابتدائی دور ہے ہندوستان میں، اسلام کا ابتدا کا دور ہے، لیکن یہ 18-17 سالہ جوان جب آتا ہے مصطفیٰ کی شریعت کو سینے سے لگا کر، میرے مصطفیٰ کے پیغام کو سینے سے لگا کر جیسے ہی یہ آتے ہیں اور آنے کے بعد میں قدم رکھا ہے محمد بن قاسم نے، یعنی ہندوستان کی سرزمین پر، یعنی سرنگو پورا کفر لرزہ پر اندام ہو چکا ہے، دشمنان اسلام لرزہ پر اندام ہو چکے ہیں، جو کہتے تھے ہندوستان میں اسلام لانے والوں، ایمان یعنی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، باز آ جاؤ، واپس آ جاؤ، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرات جب انہیں ستایا جا رہا تھا، ان غریب الوطن کو ستایا جا رہا تھا، تو اس وقت میں محمد بن قاسم اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد میں جیسے ہی حضرات آگے بڑھے ہیں، آتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، راجاؤں مہاراجاؤں نے اپنے وقت کی حضرات گرامی حسین کنیزاؤں کو تیار کرتے ہیں۔ ایک حسین کنیز تیار کرنے کے بعد میں محمد بن قاسم کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور جب تیار ہو کر محمد بن قاسم کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، جیسے ہی یہ لڑکی وہاں پہنچتی ہے، آواز دیتی ہے محمد بن قاسم سے ملاقات کرنا ہے، لیکن محمد بن قاسم کیا دیکھتے ہیں حضرات، اس وقت میں یہ یعنی وقت کا بادشاہ ہے، 17 سالہ جوان ہے، اپنے خیمے میں بیٹھا ہوا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آواز آتی ہے، یعنی لوگوں نے روکا حضرات، یعنی ساتھ کے لوگوں نے روکا، نہیں تم بادشاہ سے ملاقات نہیں کر سکتی، فرمایا نہیں مجھے بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب آگے بڑھتے ہیں، اللہ اکبر، بادشاہ کو پتا چلا، آپ کہتے ہیں کون ہے جس کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، کہا اندر آنے دو۔ جیسے ہی اندر جا داخل ہوتی ہے، یہ اللہ اکبر مردانہ لباس پہن کر آئی تھی، جیسے ہی اندر داخل ہوتی ہے حضرات، اندر داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد میں اس نے اپنے آپ کو، اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دیے ہیں، اپنے آپ کو برہنہ کرنا شروع کر دیا ہے، حضرات ظلم کی تلوار لہراتی ہے، کہا زہر قاتل اگر ہمت ہو تو میرے اوپر حملہ آور ہو جا، میرا جسم تیرے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قسم خدا کی، حضرت محمد بن قاسم نے اپنی آنکھوں کو نیچے جھکاتے ہوئے کہا تھا، اگر مصطفیٰ پیارے
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کا قتل کرنا جائز قرار دے دیا ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ مجھے میرے اوپر اگر کسی کا اگر حسن قبضہ کیا ہوا ہے، میری آنکھوں میں اگر کوئی حسن ہے تو وہ مصطفیٰ کا حسن ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کا حسن کی طاقت نہیں ہے جو محمد بن قاسم کو لرزا سکے، اللہ یعنی لرزش دے سکے محمد بن قاسم کے قدم میں۔ قسم خدا کی اتنا کہنا تھا، آپ نے فرمایا نکل جا، کفر تا یہ ہمت رکھتا ہے، کفر یہ سوچتا ہے شاید کہ اسے یعنی لڑکیاں پیش کی جائیں گی، اس کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ محمد بن قاسم تو نکلا اس لیے ہے تاکہ اسلام کا جھنڈا لہرائے گا، یہی وجہ ہے پورے ہند میں اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ ایسے ایسے جوان پیدا ہوئے ہیں، ایسی ایسی ماؤں نے جنم دیا ہے، جوانوں کو جنم دیا ہے۔ یہ سب وجہ ہے میرے مصطفیٰ کی پیروی کی، یہ سب وجہ ہے مصطفیٰ کے عشق کی، یہ سب وجہ ہے مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل کرنے کی۔ میرے ملت کے جوان تو بھی مصطفیٰ کی شریعت پہ عمل تو کر، قسم خدا کی میں کہتا ہوں کہ یعنی تیرے قدموں کو کامیابی چوم لے گی، تیرے سر پہ فتح و کامرانی کا سہرا بنتا ہوا نظر آئے گا، شرط یہ ہے کہ تم مصطفیٰ کا ہو جاؤ۔